اور روزہ رکھ کر کے گالی بھی دینا، روزہ رکھ کر کے چوری بھی کرنا، روزہ رکھ کے چماری بھی کرنا، روزہ رکھ کر کے کسی کی دوسروں کی عزت اچھال دینا، برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حرام کھوری کرنا، بے ایمانی کرنا، شیطانی کرنا، نماز چھوڑنا، مطلب جتنی بھی غلط حرکتیں ہیں سب کچھ روزہ رکھ کے کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ روزہ آپ کا پرفیکٹ ہو گیا؟ غلط ہیں آپ غلط ہیں. غلط فہمی کی دنیا سے باہر آئیے. السلام علیکم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہ جانا، پانی نہ پینا، کچھ نہ کھانا تو روزہ ہو جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ روزہ کون سا ہوتا ہے اور کون سا نہیں ہوتا ہے. روزہ کیسا رکھنا چاہیے؟ کیا دن بھر بھوکے رہ جانے سے روزہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے؟ اسی بات کو آج سمجھنا ہے، اس لیے آپ ویڈیو پر رکے رہیے. روزہ کس کا ہوتا ہے؟ پیٹ کا ہوتا ہے یا زبان کا ہوتا ہے یا کس کا روزہ ہوتا ہے؟ اور روزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اسی بات کا آج ہم خلاصہ کریں گے اور کلیئر کریں گے، اس لیے رکے رہیے. دیکھیے، رمضان کے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مہینہ ہے. یہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمانوں کی جو عبادت ہے اس کے جو اجر و ثواب ہیں اسے بڑھا دیا جاتا ہے. اب دیکھیے ہے کیا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، دن بھر بھوکے رہتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں. مسلمانوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہم نے روزہ رکھ لیا ہے اور میرا پرفیکٹ روزہ ہو گیا، اب ہمارے روزے میں کوئی کمی نہیں رہی. لیکن آپ غور سے سنیے کہ آپ کا روزہ کیسا ہونا چاہیے اور روزہ کس کو کہتے ہیں صاحب. تو سنیے، قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سیام کا لفظ آیا ہے تو سیام کے معنی آتے ہیں روزہ کا رکھنا، یعنی روزہ تم پر فرض ہے، روزہ رکھو. اور پھر قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما. ایک جگہ ہے سیام اور ایک جگہ ہے صوما. تو صوما کا مطلب آتا ہے کہ پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے. صرف پیٹ کو خالی کر لیں یہ میرے حساب سے درست روزہ نہیں ہے صاحب. روزہ تو ایسا ہو کہ آپ کی آنکھ بھی روزہ رکھے، منہ بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھے، ہاتھ بھی روزہ رکھے، یعنی ہر عضو روزہ رکھے، تب کہیں روزہ پرفیکٹ ہوتا ہے. اور روزہ رکھ کر کے گالی بھی دینا، روزہ رکھ کر کے چوری بھی کرنا، روزہ رکھ کے چماری بھی کرنا، روزہ رکھ کر کے کسی کی دوسروں کی عزت اچھال دینا، برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حرام کھوری کرنا، بے ایمانی کرنا، شیطانی کرنا، نماز چھوڑنا، مطلب جتنی بھی غلط حرکتیں ہیں سب کچھ روزہ رکھ کے کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ روزہ آپ کا پرفیکٹ ہو گیا؟ غلط ہیں آپ غلط ہیں. غلط فہمی کی دنیا سے باہر آئیے. فقولی انی نذرت للرحمن صوما. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا تو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو حضرت مریم علیہ السلام حیران تھی کہ اے اللہ میں گاؤں والوں کو، سماج کو کیا جواب دوں گی. تو اللہ نے کہا تھا کہ اے مریم تم کہہ دینا لوگوں سے کہ ہم نے نظر مانی ہے، ہم نے منت مانی ہے کہ ہم آج روزے سے ہیں، اور روزے میں ہم کچھ بات نہیں کرتے، ہم خاموش رہتے ہیں. تو اس زمانے میں جو روزہ تھا نا، اس روزہ میں روزہ رکھ کر کے بات کرنا بھی منع تھا، جھوٹ کیا سچ بولنا بھی منع تھا. اگر وہ سچ بولتے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا. تو یہ آیت اسی ضمن میں اتری تھی. حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے یہ آیت اتری تھی کہ تم خاموش رہنا اور کہنا میرا روزہ ہے. تو صوما بھی قرآن میں ہے اور صوم بھی قرآن میں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندہ ہے، کتاب اس پر نازل ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں. تو جب اس کے زمانے میں اس کی ماں کے لیے یہ آیت اتری تھی اور ایسا روزہ اس کی ماں کے لیے بتایا گیا تھا، تو ہمارے لیے بھی قرآن ہے، قرآن میں بھی صوم اور سیام دونوں ہے، تو ہمارا بھی روزہ ویسا ہی ہونا چاہیے نا
کہ ہم روزہ رکھ کر کے خاموشی اختیار کریں، روزہ رکھ کر کے ہم چپ رہیں، کم بولیں، دھیرے بولیں، پیار سے بولیں، میٹھی بات بولیں، شفقت محبت عام کریں، نرمیت کو عام کریں، گرم مزاجی کو دور کریں، سخت مزاجی کو دور کریں۔ لیکن آج الٹا ہوتا ہے، جب آدمی روزہ رکھ لے گا پاڑا گرم ہو جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے کہ بھائی لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہم روزہ سے، ہم کو کچھ کہنا مت، ہم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ہم روزہ سے ہیں، دیکھ لیں گے۔ ارے یہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے والا انسان نارمل ہوتا ہے یار۔ روزہ رکھ کر کے آدمی جو ہے موم بنتا ہے، اور روزہ رکھ کر کے آدمی یہاں گرمی دکھاتا ہے کہ ہم روزہ سے ہیں، دیکھو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، زیادہ بولو گے تو مار لڑائی ہو جائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں روزہ لگ گیا ہے تم کو، بھائی ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کا مزاج آگ ہو۔ اور یہ روزہ جو ہے نا دراصل نفس کو کیا کہتے ہیں، نفس سے لڑتا ہے روزہ، نفس کو دبوچنے کا کام کرتا ہے روزہ، غصے کو کنٹرول کرتا ہے روزہ۔ اور آپ روزہ رکھ کر کے دوسروں کو دھمکی دے رہے ہیں، آپ دوسروں کو چیلنج دے رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو گے، ٹوکو گے تو ہم تمہاری یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کھٹیا کھڑی کر دیں گے۔ بھائی صاحب آپ روزہ تھوڑی رکھ رہے ہیں، آپ تو دکھا رہے ہیں لوگوں کہ ہم روزے دار ہیں۔ روزہ کا مطلب سیام اور صوم دونوں قرآن کا لفظ ہے۔ سیام کہتا ہے کہ روزہ رکھ، اور صوم کہتا ہے کہ پورے جسم کا روزہ رکھ۔ جب انسان سحری کر لے تو سحری کے وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ 30 دن کا روزہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب بندہ 30 دن کا روزہ رکھے اور 30 دن گناہ سے بچنے کی کوشش کرے تو ایک عادت ہو جائے گی اس کو گناہ سے بچنے کی۔ اس لیے 30 دن کا روزہ ہے صاحب۔ جب ہم 30 دن لگاتار گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے، زبان پر تالے لگائیں گے، اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، اپنے ہاتھ سے غلط سگنیچر نہ کریں گے، ہم بے ایمانی شیطانی نہ کریں گے، تو یہ عادت ہو جائے گی۔ اب ہم 31واں دن 32واں دن یعنی کہ سال کے 11 مہینے بھی ہم اس گناہ سے بچیں گے۔ اس لیے 30 روزے بھی ہیں کہ عادت لگ جائے۔ ہماری عادت تو چینج ہوتی نہیں ہے، ہمارا نیچر تو بدلتا نہیں ہے، ہماری فطرت بدلتی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم روزہ سے ہیں۔ بھائی روزہ رکھیے، روزہ رکھیے، مگر صرف بھوکے رہنے کو روزہ نہیں کہتے، آپ کی غلط فہمی ہے صاحب، میری بات سنیے اور مانیے۔ بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، زبان کو بند کرنا روزہ ہے، آنکھ کی حفاظت کرنا روزہ ہے، غلط جگہوں پر جانے سے رک جانا روزہ ہے، کان کی حفاظت کرنا روزہ ہے، ہاتھ کی حفاظت کرنا روزہ ہے، پورے جسم کو گناہ سے بچا لینا روزہ ہے۔ ایسا روزہ ہونا چاہیے۔ ایسا روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کا روزہ پرفیکٹ ہوگا اور آپ کے روزے پر کوئی گناہ کا عنصر نہیں ہوگا۔ رمضان دراصل انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ روزہ دراصل انسانوں کے گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ڈھال ہے۔ یاد رکھیں آپ، روزہ گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے جو مسلمانوں کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دیتا ہے۔ اور ہم روزہ رکھ کر کے بھی گناہ کریں تو پھر فرق کیا ہوا روزہ رکھنے کا؟ مزہ کہاں آیا روزہ رکھنے کا؟ اس لیے دوستو یاد رکھو، روزہ پورے جسم کا رکھو، ہر عضو کا رکھو، ہر ایک جسم میں جتنے انگ ہیں نا سب کا روزہ رکھو۔ جب ایسا روزہ ہوگا تو مجھے امید ہے آپ کا روزہ قابل قبول ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آج سے آپ یہ عہد کریں، ارادہ کریں، وعدہ کریں کہ ہمارا روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہوگا بلکہ ہمارا روزہ پورے جسم کا ہوگا، اور ایسا روزہ ہوگا کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، حرام کاری نہیں کریں گے، چوری چماری نہیں کریں گے، کسی کی عزت نہیں اچھالیں گے، ہم نظر کی حفاظت کریں گے، کان کی حفاظت کریں گے، پورے جسم کی حفاظت کریں گے، حتیٰ کہ ہم گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ روزہ ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو ملی ہے، آپ کے لیے نئی جانکاری ہے، اس لیے صاحب آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے، الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھیے، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے۔ یہ شیئر کرنا آپ کے لیے بھلائی کا کام ہوگا، اور میرے لیے دعا کیجئے۔ السلام علیکم۔